اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنائے، ہمارے خلاف سفارش کرنے والا نہ بنائے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فہم القرآن شارٹ کورس کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے کی آج دوسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس میں ہم نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پڑھے، بلکہ 3 رکوع ہمارے ہو گئے تھے کل نا، 2 اور وہ 1 وہ ملا کے۔ تو آج آگے ہم پڑھنے لگے ہیں۔ آغاز میں آپ نے دیکھا کہ کل ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہے سیدھا راستہ اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور پھر اس کی صفات بیان ہوئی جو آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے ہم نے وہ خصوصیات پڑھی اس سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے والوں کی، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ان کی جو صفات ہیں وہ پڑھی۔ اور پھر ایک تیسرا گروہ جو تھا منافقین کا، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا اور ہمیں پتہ چلا کہ ان 3 گروہ میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کا جو ہے وہ گروہ جو ہے اس میں ہم شامل ہوں۔ اور اب آج جو ہے وہ بات ہو رہی ہے جو ہمارا رکوع نمبر 3 ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی ایسا نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے، اور جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ کی عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ رکوع نمبر 3 کا پورا جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے ترجمہ۔ اب یہاں ان دونوں رکوع کا جو خلاصہ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بندگی کی دعوت دی ہے، توحید کے دلال دیے ہیں اور بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانی انجام کو بیان کیا ہے۔ یہ آیات ہمارے لیے دعوت، تنبیہ، عبرت کے پہلو لیے ہوئے ہیں۔ آیات
जो है 21, 22, इसमें अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को इबादत की दावत, जो उनका रब है, खालिक है, राज़िक है, उसकी तरफ जो है पुकारा है। और इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बंदगी इख्तियार करो उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं सबका खालिक है, और इसी में बचने की तवक्का है। और रब क्या है? रब का मतलब है इब्तिदा से लेके इंतहा तक पालने वाला। और रब के बहुत सारे मायने हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। एक इसका मायने ये है परवरिश करने वाला, जरूरियात बहम पहुंचाने वाला, तरबियत और नशोनुमा करने वाला, कफील, खबरगीर, देखभाल करने वाला, वो जो मरकजी हैसियत रखता हो, मालिक, आका, सैयद, मुताजी इक्तदार, जिसका हुक्म चले, जिसे फोकियत और बालादस्ती, जिसकी तस्लीम की जाए। ये तमाम मायने जो है एक रब के अंदर आते हैं। वो सिर्फ खिलाने पिलाने वाला, देने वाला नहीं, बल्कि तमाम कायनात का निजाम चलाने वाला बादशाह ही वही है, मालिक भी वही है, और उसी की फोकियत और बालादस्ती है। जब सारा कुछ उसका है और अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और पूरी कायनात उसके लिए बनाई है, और वो जो हमसे पहले हो गुजरे उनका भी खालिक और हमारा भी, तो फिर बंदगी का जो है वो वही हकदार है कि उसकी बंदगी की जाए। अच्छा, हम बंदगी को सिर्फ इबादत के मायनों में ले लेते हैं ना, तो इबादत सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज मायने हमें देता है कि जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात इबादत तक है, जबकि बंदगी हमें वसी मफहूम देता है हर मामले में अल्लाह ताला के आगे झुकना, चाहे वो मईशत का मामला हो, चाहे माशरत का मामला हो, चाहे सियासत का मामला हो, चाहे इंफरादी जिंदगी का मामला हो, चाहे इज्तिमाई जिंदगी का मामला हो, हर मामले में अपने रब के आगे सर तस्लीम खम कर देना, सरेंडर कर देना। और यहाँ पे इस अहद को हम जो अपने रब के आगे दोहराते हैं कि वो हमारा आका है और हम उसके बंदे हैं, अब्द हैं। अब्द आप जानते हैं ना, गुलाम को कहते हैं। तो गुलाम क्या होता है? ताबियादार, अताअतशार, और जो हुक्म दिया जाए उसको ओबे करने वाला, उसको पूरा करने वाला, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, कोई मिजाल नहीं होती है। और इस बंदगी के अहद को मैं और आप 5 वक्त की नमाज में तशहुद में दोहराते हैं, क्योंकि इबादत तमाम क्या है कि कौली, फेली और माली, ये सारी अल्लाह के लिए। तो हम अत्तहियात में यही पढ़ते हैं ना, इसका वही उसका यही तर्जुमा है। और फिर जब आदमी की जिंदगी का एक एक लम्हा और एक एक पल अल्लाह ताला की नेमतों में डूबा हुआ है, तो इस मालिक हकीकी को छोड़कर किसी और का इबादत गुजार बनना किस कदर नाशुक्री की बात है। तो मुझे और आपको इस नाशुक्री से बचना है। अब देखें, हम मुलाजमा रखते हैं, घर में मेड रखते हैं, और अगर हम उसको जो है वो तनख्वाह उसकी जो वो मांगे उसके मुताबिक उसको दें, और बड़ा ठीक ठाक उसको सारा प्रोटोकॉल मिले, और उसको खाना पीना लिबास हर एक चीज दें, और वो काम जाके साथ वाले हमसायों के घर का आए और हमारा काम ना करे, तो हमें कैसा लगेगा? और कैसा लगेगा हमें, और हमारा रवैया क्या होगा? हाँ, जाहिर है हम कभी भी नहीं ये पसंद करेंगे कि सारा कुछ हम दें और वो काम साथ वालों का कर रहे और हमारा काम ना करे, हमारा वैसे ही पड़ा रहे। तो ये बिल्कुल अपने ऊपर भी हमारे फिट होती है कि हम तो अब्द हैं, गुलाम हैं, तो फिर हम कैसे दिया हुआ उसका खाते हैं, दिया हुआ उसका पहनते हैं, उसके हर चीज उसकी, और फिर क्या है, सब कुछ उसका दिया हुआ इस्तेमाल करते हैं। घर है, बीवी बच्चे हैं, शोहर हैं, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, ये सारी नेमतें हैं ना जो उस रब ने दी हैं, और सब कुछ उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो उसकी दी हुई सलाहियतें हैं वो हम कहीं और लगा देते हैं, उसका दिया हुआ वक्त कहीं और लगा देते हैं, उसकी दी हुई जान, उसका दिया हुआ माल हम उसकी बजाय कहीं और लगा देते हैं। तो फिर हम क्या नमक हलाल कहलाएंगे या नमक हराम कहलाएंगे? ये हमें देखना चाहिए कि हम कैसे अब्द हैं, कैसे गुलाम हैं। अकल का तकाजा ये है कि अपने मुहसिन को पहचाना जाए और सिर्फ उसी की बंदगी जो है वो की जाए, उसी की इबादत की जाए, उसी के आगे झुका जाए। अब इन आयात में आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं
کہ جو ہے وہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نعمتیں گنوائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہوئی ہے اور جن سے ہر انسان مستفید ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے اور چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ آسمان، زمین، بارش، پانی اور خوراک اور پیداوار، یہ ساری چیزیں سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں نا۔ تو جب ساری چیزیں، ساری نعمتیں اس کی استعمال کر رہے ہیں تو پھر حق کیا بنتا ہے؟ یہ ایک کوسچن مارک ہے، اس کا آنسر آپ لوگوں نے مجھے دینا ہے۔ اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ چیلنج قرآن پاک میں آپ کو 3 مقامات پہ جو ہے وہ ملتا ہے، کیونکہ وہ ان کو بڑا زوم تھا اپنی فصیح اللسان اور فصاحت اور بلاغت اپنی زبان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا چلو پھر تم، اور کہتے تھے نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کو خود سے گھڑا، کسی سے سن کے لکھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر چیلنج کر رہے ہیں کہ اچھا اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے کہ یہ میری طرف سے نہیں نازل ہوئی میرے بندے پہ، تو پھر اس کی مانند بنا لاؤ، ایک جیسی ایک جو ہے وہ صورت بنا لاؤ، ایک جگہ پہ 10 آیتیں، ایک جگہ پہ، اور اس کا چیلنج آتے ہیں جگہ پہ آتا ہے، اور ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے تھے، اللہ کا کلام تھا، عام چیز تو نہیں تھی۔ اور اس کا جو ہے وہ سورہ یونس کے جو ہے وہ آیت نمبر 38 میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں، اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ طور کی آیات میں اس کا جو ہے وہ اعادہ کیا گیا ہے اس بات کا۔ اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ جب تم انکار کر رہے ہو، جب تم توحید رسالت کو نہیں مان رہے اور جو ہے وہ اس کتاب کو نہیں مان رہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر ڈرو اس آگ سے۔ اچھا یہاں پہ نا ایک بڑا لطیف اشارہ ہے کہ دوزخ کی آگ کا ایندھن صرف تم اکیلے نہیں بنو گے، بلکہ وہ پتھر، وہ بت جن کو تم پوجتے ہو، اپنے معبود جن کو تم نے بنا رکھا ہے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اور ساتھ ہی آگے پھر نیک لوگوں کے لیے خوشخبری، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے، اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لے، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے پھل تو ہمیں دنیا میں بھی دیے جاتے تھے۔ اور وہاں پہ پاکیزہ زوج ہوں گے، یہاں زوج کا لفظ ہوا نا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ازواج زوج کی جمع، اور یعنی کہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر۔ اگر تو دونوں ہی جو ہے وہ نیک اعمال کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں لے جائے گا تو وہاں ان کو رشتہ ازدواج میں جو ہے وہ منسلک کر دیا جائے گا، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں ان کو جو ہے وہ ان کی مرضی کا نیک شریک زندگی ان کا جو ہے وہاں پہ بنا دیا جائے گا، اور پھر وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ نعمتیں جہاں پہ کبھی نہ ختم ہونے والی نعمت ہے، جنت نعمتوں بری ہے لیکن کبھی نہ ختم ہونے والی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے حقیر تک کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ اب یہ ان کو کفار کو یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ اللہ کا اگر کلام ہے تو اس میں حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں، مکڑی، مکھی، مچھر وغیرہ اس طرح کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، کل جہانوں کا بادشاہ ہے، تو وہ تو مالک ہے، آقا ہے، وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے اپنے کلام کے اندر بات کر سکتا ہے۔ اور چونکہ انسان کے لیے آیا ہے تو انسان کے ارد گرد جو جیسی چیزیں ہیں وہ تو اسی سے سمجھ پاتا ہے، جیسے عنکبوت ہے، مکڑی کو کہتے ہیں، سورہ عنکبوت ہے، تو وہ اس میں جو ہے اللہ کا انکار کرنے والوں کی مثال دی گئی ہے کہ وہ مکڑی کے جالے جیسی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسے آرام سے چھوٹی سی چوٹ سے جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثالیں جو دے رہے ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ اس چیز سے نہیں شرماتے کہ کسی جو ہے وہ کم تر چیز کی بھی جو ہے وہ مثال دے۔ اللہ مثالوں سے سمجھاتا ہے، مگر جو گمراہ ہیں وہ انکار کرتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں انہی سے جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں نا یہاں پہ کہ بہتوں کو جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے یہ آیت نمبر 26 ہے۔
وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور بہت ساروں کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے اس کے ذریعے سے. اور یہاں سے ہی انسان کو جو ہے وہ اگر وہ گہرائی میں بات کی جاتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اگر وہ اوپر اوپر کی سطح پہ رہتا ہے تو اس کو اس قدر جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آ پاتی ہے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہی فاسق ہے، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. فاسق نافرمان کو کہتے ہیں، اطاعت کی حد سے گزر جانے والے کو کہتے ہیں. اور اللہ کے عہد دیکھیں، جیسے بادشاہ اپنے رعایا کے نام کو ہدایت نامہ جاری کرتا ہے، کوئی آرڈر جاری کرتا ہے تو وہ ایک عہد ہو جاتا ہے نا، جو رعایا نے جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے. تو اب رب جب اللہ جو ہے وہ دے رہا ہے مستقل فرمان، تو پھر تمام نوع انسانی صرف اس کی بندگی، اطاعت اور پرستش کرنے پر مامور ہے. یہ عہد ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ میں نے اور آپ نے عہد کیا ہے رب سے. اور ایک عہد الستو بربکم کے ساتھ ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے تمام ارواح نے. تو یہ عہد جو باندھنے کے بعد توڑتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں. یہاں پہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین میں جو فساد برپا کرتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اولئک هم الخاسرون، خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے. کیونکہ اللہ کا تو اس سے کچھ نہیں جاتا. اس کی بندگی اگر نہیں کرتے، اس کے عہد کو اگر پورا نہیں کرتے، جسے صلہ رحمی کا جو اس نے حکم دیا وہ پورا نہیں کرتے، فساد برپا کرتے ہیں، تو اس میں نقصان تو ہمارا اپنا ہو رہا ہے، رب کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی کہ جن روابط کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی اور انفرادی فلاح کا انحصار ہے اور جنہیں درست رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان پر یہ لوگ پیشہ چلاتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے، پھر اپنا ہی جو ہے وہ انسان نقصان کرتا ہے. اس ایک فرد کے نقصان سے پھر جڑتے جڑتے پوری انسانیت کا، معاشرے کا نقصان جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے، اور عالمگیر بین الاقوامی تعلقات تک یہ ساری بات جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. جو دو آدمیوں کے تعلق سے شروع ہوتی ہے وہ پورے جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، پورے کا پورا بین الانسانی معاملات کی خرابی اور نظام اخلاق و تمدن کی بربادی جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 28 میں فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی تمہیں میں نے ہی زندگی دی، بے جان تھے، پھر جان دی، اور پھر اس کے بعد پھر یہی تمہارے ساتھ ہونا شروع ہوگا معاملہ. زندگی، موت اور کائنات کی تخلیق پر غور کرو تاکہ توحید کا یقین پیدا ہو. یا آیت نمبر 28 اور 29 کا جو ہے وہ خلاصہ ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے. آگے آیت نمبر 34 اور 30 اور 33 میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت اور فرشتوں سے مکالمہ اور علم کی فضیلت جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس آیت کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے. ایسے شتر بے بہار نہیں ہمیں چھوڑ دیا، بلکہ ذمہ داری، خلافت کی ذمہ داری دے کے مجھے اور آپ کو دنیا کے اوپر جو ہے وہ بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے بس اور بے اختیار نہیں بھیجا، بلکہ اختیارات دے کے بھیجا ہے. اور بھیجا کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی جو ہے وہ انسان کو زمین کے لیے تھا، اور وہاں رکھ کے ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کا اس کو طریقہ کار بتایا کہ زمین پہ جا کے تم نے کیسے رہنا ہے. میری طرف سے جو احکامات آئیں گے ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اور جن سے منع کیا جائے گا ان سے منع ہونا ہوگا. اب خلیفہ اور نائب جو اللہ تعالیٰ نے بنایا مجھے اور آپ کو، جو خاتون خانہ ہیں وہ ان کے اوپر گھروں کی ذمہ داری ہے، وہ بھی جو ہے وہ باقی ان کے جو ہے وہ رعیت کے اندر آتے ہیں. کوئی ادارے میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی کسی جو ہے وہ تنظیم کا حصہ ہے، تو وہ ہر جگہ پہ فرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے. تو بحثیت امتی بھی میں اور آپ ذمہ دار ہیں، بحثیت انسان بھی ذمہ دار ہے، خلیفہ بھی ذمہ دار ہے. اور خلیفہ ہوتا کیا ہے؟ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ کسی کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. جو نائب ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے،
وہ کسی کے تفویض کردہ اختیارات استعمال کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مالک نہیں ہوتا وہ، بلکہ مالک کا نائب ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیے ہیں نا سارے اختیارات جو ہیں، اور پھر اپنی مرضی کس کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ مالک کی مرضی۔ اب یہ ابھی ملازمہ کی بھی مثال دی ہے نا، آفیسز کی بھی دیکھ لیں، اگر آفس میں کوئی ایسا جو ہے وہ کلرک یا کوئی فرد یا کسی ذمہ داری پہ کوئی بھی جو ہے وہ رکھ لیا جائے اور جو مالک کہے وہ نہ کرے اور اپنی مرضی کرے، تو آپ دیکھیں کہ وہ آفس والے نہیں رکھتے، وہ نکال دیتے ہیں۔ ہم ملازمہ میڈ نہیں رکھتے گھر میں، ہم اس کو نکال دیں گے اگر وہ ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کریں گے۔ تو میں اور آپ عبد ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تفویض کردہ اختیارات کو منمانے طریقے سے استعمال کرنے لگے۔ اب آپ نوٹ کر لیجئے اپنی حیثیت کو، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے۔ ہم عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، پھر ہم اس کے خلیفہ ہیں، ہم اس کے نائب ہیں۔ یہ دو اور حیثیتیں ہماری ہیں، اور پھر اگلی حیثیت بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ پھر پیارے سسٹم کے امتی ہونے کی حیثیت سے بھی جو ہے ہماری امت وسط ہونے کی حیثیت سے آگے آئے گی کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اور پھر انہوں نے فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ اچھا، اب یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے نا مشورہ کرنے کی اپنی مخلوق سے۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ تو انفارم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں۔ فرشتوں کی کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ کی کسی تجویز پر وہ اعتراض کریں؟ وہ تو خلیفہ کے لفظ سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس مخلوق کو کچھ اختیارات جو ہیں وہ سپرد کیے جانے والے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی بااختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے، اور کسی کی طرف کچھ ذرا سے بھی اختیارات منتقل کر دیے جائیں تو جہاں بھی اس کو اختیار ملے گا وہ تو خرابی پیدا کرے گا۔ تو وہ اس بات کو سمجھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح تو ہم کر رہے ہیں، تقدیس تو ہم کر رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والے تو آپ ہیں اور آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ سارا مکالمہ جو یہاں پہ درج ہے اور میرے اور آپ کی حیثیت یہاں پہ درج ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلے اگر ہم قرآن کو نہ پڑھیں، اگر ہم اس کو نہ سمجھیں، اگر اس کے مطابق چلنے کی کوشش نہ کریں؟ یہ علم ہی ہے جو مجھے اور آپ کو مقصد زندگی بتاتا ہے۔ جب علم نہیں ہوتا تو پھر ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، واضح راستہ کیا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، کس میں فلاح ہے، کس میں نقصان ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ علم کے ذریعے سے ہی پتہ چلتی ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کا اصل امتیازی پہلو ان کی علم میں برتری ہے، جن میں سب سے مقدم علم اس ہدایت کا علم ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو معلم کا درجہ دیا گیا اور فرشتوں کو طالب علم کا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء جو ہے وہ اشیاء کے سکھائے، اور اصل میں جو سارے ناموں کو سکھانا ہے نا، وہ اصل میں تمام اشیاء کا علم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا مجھے اور آپ کو۔ ہمارے یہاں کیا ہے رواج، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک وقت ہے جب ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو ہم نے پڑھنا ہے، اس کے بعد شادی ہو جانی ہے اور اس کے بعد ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ کتابیں اور کاپیاں اور چیزیں سب بند کر کے رکھ دینی ہے کہیں پہ، اور اس کے بعد پھر کبھی علم حاصل نہیں کرنا۔ یہ ہم نے اپنی مرضی سے اپنے زندگی کو ان حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جبکہ ہمارا دین تو ہمیں کہتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ ہمیں تو جو ہے وہ اور ہر مرد و عورت کے اوپر علم جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو ہم کیسے اس علم کو جو ہے وہ چھوڑے بیٹھے ہیں؟ اور میں کہتی ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں جو عمر کے اس حصے میں بھی پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور کرم ہے، اس کے اوپر مجھے اور آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ہوا ہے اور اس علم کو آگے پہنچانا چاہیے۔ پیارے نے فرمایا میرے بعد سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو اس علم کو آگے پہنچائے۔ تو اب ہم جتنے افراد سن رہے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم نے جو سنا ہے وہ ہم اس کو آگے پہنچائیں، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔
ہمیں لگتا ہے شاید ہمیں آتا نہیں ہے، ہم بتا نہیں سکتے ہیں، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ جو جتنا ایک آیت بھی آئے تو بس اس کو آگے پہنچا دے، تو جب پہنچانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ انسان کو سکھاتے چلے جاتے ہیں اور بتاتے چلے جاتے ہیں، اور انسان مزید علم کی سیڑھیاں جو ہے وہ چڑھتا چلا جاتا ہے، اور عروج کے اوپر جو ہے وہ انسان کو علم ہی اس کا جو ہے پہنچاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب کہا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، تو سب جھک کے، مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو جو ہے وہ سجدے کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ آپ دیکھیں کہ اس علم کی بنا پہ جو ہے وہ مسجود ملائک وہ بنے، لیکن ابلیس نے کیا رویہ اختیار کیا؟ غرور اور تکبر کا۔ اور ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ لفظی ترجمہ ہے انتہائی مایوس، یہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، انتہائی مایوس۔ اور وہ سب سے پہلا کاری وار جو انسان پہ کرتا ہے وہ یہی کہ وہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے، ڈپریشن کا شکار بنا دیتا ہے، انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ مایوس ہو جاتا ہے، رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور رب کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ اس کا بہت کارگر ہتھیار ہے کہ وہ خود چونکہ مایوس ہے نا، اس نے موقع مانگا، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اس کو مہلت مل گئی، اس کو موقع بھی مل گیا، سارا کچھ آپ جانتے ہیں، آگے جو ہے وہ آئے گا اس کا معاملہ سارا، اس کا واقعہ تو، لیکن چونکہ اس کو اپنا انجام پتا ہے تو وہ مایوس ہے اس چیز سے۔ تو مجھے اور آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اپنے رب کی رحمت جو ہے وہ اس سے امید لگا کے رکھنا ہے۔ پھر ان کو وہ کہا گیا کہ آدم سے کہا گیا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، بفراغت کھاؤ یہاں سے، لیکن اس درخت کا جو ہے وہ رخ نہ کرنا ورنہ ظالم و مشوار ہوگے۔ اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے ان آیات سے مجھے اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا تاکہ آدم کے علیہ السلام کے ان کے رجحانات کی آزمائش ہو جائے، اور اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا، حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ اگر ایسا کرو گے تو ظالم قرار پاؤ گے۔ اچھا، یہ بحث غیر ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ وہ درخت کون سا تھا، گندم کا تھا دانا، یا وہ سیب تھا، یا یہ تھا یا وہ تھا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ رب نے جس چیز سے منع کر دیا اس سے منع ہو جانا، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کا جو ہے وہ مطابق چلنا۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا، اس امتحان کا مقصد یہ بھی تھا کہ انسان کے لیے موزوں جگہ تو جنت ہی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، جو وہ بنایا گیا جس کے لیے، لیکن اگر شیطانی ترغیبات کے اس میں آ کے اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، اللہ کی فرمانبرداری کے راستے سے ہٹ جائے گا انسان، تو پھر جیسے پہلے محروم ہو گیا تھا جنت سے، ویسے ہی پھر محروم ہو جائے گا۔ تو اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ ان میں سے ہوں، اللہ کرے کہ میں اور آپ جو ہے وہ اپنے رب کے آگے ہی جھکنے والے اور اسی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والے ہوں اور اچھے انجام سے دوچار ہوں۔ اور پھر کیا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا، یہ آیت نمبر 36 ہے، اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہیں ایک خاص وقت زمین میں ٹھہرنا اور وہی زندگی بسر کرنا ہے، گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، کہ اب میرے اور آپ سے بھی غلطی ہو جائے گی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، تو غلطی ہو جائے گی، تو کرنا کیا ہے؟ توبہ کے اصل معنی کیا ہے؟ رجوع کرنے اور پلٹنے کے۔ تو کرنا کیا ہے کہ جو غلطی ہو جائے اس کا اقرار کرنا اور رب کی بندگی کی طرف پلٹ آنا، شرمسار ہونا، شرمندہ ہونا، اور پھر رب کی طرف جو ہے وہ پلٹ آنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو انہوں نے پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رحمت کا معاملہ فرمایا، اور پھر بتا دیا کہ یہاں سے اب چلے جاؤ، جو میرے پاس سے ہدایت تمہارے پاس آئے گی، جو پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، اور جو اس کا انکار کریں گے، آیات کو جھٹلائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ دوزخ میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ جو ہے وہ جنت میں جانے والے بنے، ان اعمال کو کرنے والے بنے، دوزخ میں جانے والے نہ بنے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ میں اور آپ خلیفہ ہیں، نائب ہیں، تو اس حیثیت سے میں اور آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ پھر اہم نکات میں ہم دہرا لیتے ہیں
اللہ کی بندگی، کیونکہ وہی خالق ہے، قرآن پاک کی حقانیت، ایمان اور عمل کی بات، علم کی فضیلت، آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر خلافت دی گئی، شیطان کا انکار، حسد اور تکبر سے انسان کی گمراہی کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے بھی یہی شیطان نے کیا تھا، اور پھر بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، ان کی تاریخ، ان کی نافرمانی سے خبردار کیا گیا، اور اللہ کی بندگی کی طرف، قرآن کی سچائی کے اوپر یقین رکھنا، عمل کی طرف آنا، آخرت کی تیاری، اور پھر علم حاصل کرنا جیسے کہ بھی ہم نے بات کی، اور دوسروں کو سکھانا، اور نماز جو ہے اس میں اپنی خشوع خضوع کو اختیار کرنا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا، اور اللہ کے انعامات کے اوپر شکر گزاری، اور بچنے کے ظاہر ہے جو کرنے کے کام ہوں گے انہی سے ہی جو ہے وہ نکلے ہوئے جو ہے ان آیات سے، وہی جو ہے وہ بچنے کے بھی کام ہوں گے، کہ شرک اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اس سے جو ہے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، اور جن کاموں کو شیطان نے کیا ان کی پیروی اس کی کرنے سے ہمیں بچنا ہے، علم رکھنے کے باوجود عمل نہ کرنا، یہ بنی اسرائیل کی روش ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، اور جو ہے وہ فساد کی بجائے خلیفہ ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے جو ہر کلاس میں ملا کرے گی، کہ کچھ سوالات ہیں، ریفلیکٹیو کوسچنز ہیں، سیلف گرومنگ کے لیے ہیں، اپنی سیلف اویئرنیس کے لیے ہیں، غور و فکر کے سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح سے آپ چاہیں تو گروپ میں شیئر کر دیں، چاہے تو ان باکس مجھے بھیج دیں، لیکن آپ نے یہ لکھ کے مجھے بھیجتے ہیں کہ کیا میں واقعی صرف اللہ کی بندگی کر رہی ہوں، میں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں کتنی سنجیدہ ہوں، کیا میں نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر رہی ہوں، کیا بنی اسرائیل کی نافرمانیوں سے کوئی سبق لے رہی ہوں، کیا میں اللہ کے دیے گئے انعامات کو یاد رکھ کے شکر ادا کرتی ہوں، اور شکر انشاءاللہ تعالی ہم نے کل بھی طے کیا تھا، آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا، کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک دن ہم نے ایسا منانا ہے نو کمپلین ڈے کے نام سے، جس میں ہم نے کوئی کمپلین نہیں کرنی، اور اس دن ہم نے زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا ہے۔ تو کس نے اس دن کو منا لیا، کس نے کون سا دن طے کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے مجھے رپلائی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔